بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو پچھلے سبق میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ نورانی قاعدے کی دوسری تختی کی آخری سبق ہوگا، لیکن آج کا جو یہ ویڈیو ہے تو یہ میں نے ضروری سمجھا، کیونکہ رمضان مکمل ہونے والا ہے، تو اس میں عبادات جو ہوتے ہیں، نفلی عبادات مثلا نوافل ہیں، تو اس کا ثواب فرض جتنا ملتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو فرض نماز ہوتا ہے وہ 70 درجے اضافی اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں نے صلاۃ تسبیح کا طریقہ جو ہے، ویسے تو زبانی ہر مولانا صاحب آپ کو بتاتے ہیں، لیکن میں نے یہ ضروری سمجھا کہ چلو آپ کو پریکٹس کر کے اور سامنے آپ کو دکھا دوں کہ اس میں تسبیح کون کون سی جگہ آپ نے پڑھنی ہوگی۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے، آپ کو کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا دوں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ اردو کے ساتھ ساتھ جو ہے میں تھوڑی سی بات جو ہے پشتو میں بھی کرتا رہوں، تاکہ جو پشتو حضرات ہیں وہ بھی اس کو سمجھ جائیں کہ اس کو کس طرح، یعنی اس کو جو صلاۃ تسبیح ہے اس کو کس طرح پڑھیں گے۔ تو ساتھ ساتھ میری کوشش یہ ہوگی کہ پشتو میں بھی بات کر لوں، تاکہ پشتو حضرات والے بھی سمجھ جائیں۔ تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ کون کون سا کس طرح طریقہ ہے اور کہاں کہاں پر آپ نے تسبیح کو پڑھنا ہوگا۔ یہ ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ چاروں رکعت میں ہر رکعت میں آپ نے 75 مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے۔ 75 مرتبہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اب 75 مرتبہ اس کو کیسے پورا کریں گے، کس طرح، کہاں کہاں پر کتنی مرتبہ پڑھیں گے تو ہر رکعت میں، تو آپ کو ابھی میں دکھاؤں گا کہ وہ کون کون سی جگہ ہے کہ آپ اس کو 75 مرتبہ یعنی 50 پیرے ار یو رکعت کے دا بویلشی چه ار یو رکعت کی 50 پیری شنو یو رکعت کی 50 پیری بیا 50 پیری بل رکعت کے دویم کے دا یو نیم سل شو او بیا دریم رکعت کی 50 او بیا سلورم رکعت کی 50 دا سلور 300 پیری دا جوڑی گی نو اوس پتا سو گورے کہ چه دا کم ځکه مونږ به دا درېیمه کلمه او څو پیرې به کوم ځای کې ویلی شي، اوس به تاسو وګورئ۔ جی ہاں، میں بتا رہا تھا کہ صلاۃ تسبیح کا طریقہ، تو سب سے پہلے جو ہے ہم جب تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر ایسے کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگا لیتے ہیں اور نیت باندھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ثنا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم سے لے کر ولا الہ غیرک تک ہم پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے یہاں پر یعنی ثنا کے بعد ولا الہ غیرک کے بعد ہم نے اس کو سبحان اللہ والحمد للہ یہ جو تیسرا کلمہ ہے جو میں نے سنایا، تو اس کلمے کو ہم نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو 15 مرتبہ جب مکمل کر دیں گے تو اس کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ جو الحمد صورت ہے یہ پڑھ لیں گے، اور ساتھ جو ہے قل هو اللہ احد، یعنی یہ میں اس وجہ سے قل هو اللہ احد کا کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر بندے کو یہ صورت کسی کو بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کو قل هو اللہ احد صورت یاد نہ ہو، ہر بندے کو یہ یاد ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں صرف قل هو اللہ احد کی بات کروں گا، اور اگر اس کے علاوہ کسی کو یاد ہو تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے کہ ولا الہ غیرک کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اس کلمے کو مکمل 15 مرتبہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے
अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्हम्दु शरीफ, और उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद ये पढ़ लेंगे। ठीक है, अवल से दे अवल बसकवे वला इलाहा गैरुक पर सबक वलिशी ना आगिन रुस्तब पिंजल लज़ले सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम दा करीम बुआए पिंजल्लस मरतबा पिंजल्लस जल बेदा पूरा के आगिन रुस्तब अऊज़ु बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरा सूरत और बिया वरसरे कुल हुवल्लाहु अहद दा बुआए। तो इसके बाद जो है कुल हुवल्लाहु अहद सूरत मुकम्मल होने के बाद आपने इस कलमे को 10 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, इसको क़िरात भी कहते हैं। मैं वो अल्फाज यानी वो जो नाम है इसके जो नमाज के अरकान के नाम है वो मैं नहीं बताऊंगा। तो कुल हुवल्लाहु अहद के बाद जो है आपने क्या करना है, 10 मरतबा इस कलमे को पढ़ना है। जब 10 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम इस कलमे को मुकम्मल कर लेंगे 10 मरतबा, तो आपने क्या करना है, फिर आपने अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाना है। ठीक है, अब रुकू में आ गए तो अब इसमें क्या करना है, आपने सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ने के बाद आपने 10 मरतबा फिर इस कलमे को पढ़ना है, यानी सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आपने इसको रुकू में इसी तरह 10 मरतबा पढ़ना है। फिर इसके बाद जो है आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। जब ये पढ़ लिया रब्बना लकल हम्द पढ़ लिया तो अब खड़े होकर इसी तरह खड़े होना है और फिर 10 मरतबा इस कलमे को पढ़ना है। ठीक है, तो जब इस कलमे को 10 मरतबा पढ़ लिया, मुकम्मल कर लिया 10 मरतबा, ये हाथों के साथ इसको गिनना नहीं है कि आप इन उंगलियों के साथ ऐसे गिनते रहें, इस तरह करते रहें, नहीं, बल्कि आपने हाथ जहन में रखना है कि इसको 10 मरतबा मुकम्मल हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद जो है अब पुश्त में तो जब कल चितासो कुल हुवल्लाहु अहद हुआ है ना आगिन रुस्तो ब्याबद लज़लिब दा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि कलिमा चिदा दब हुआ है लज़लिब दा हुआ है कल चिदा लज़लि पूरा शुआ जहन के बसाते चियार दा लज़लि पूरा शुआ पलास सरा प गुतो सर बदान हुआ है नो सचल बोशी ब्या बतास हुआ है अल्लाहु अकबर लगा सके ची माता सुला रुको की तास होगा तो जो रुको तलाड़म नो रुको तो चिकल लड़शे नो आगी को रुको की मम ब्या हुआ है, रुको के मम ब्या लज़्ज़ली हुआ है। सही शो सुबहान रब्बियल अज़ीम न रुस्तबा रुको के मम दगा हुआ है लज़्ज़ली कल ची दगा लज़्ज़ली पूरा शुन ब्या बतासो लगा चितास वोरिद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द नो रब्बना लकल हम्द चितास वोरिद नो दग रब्बना लकल हम्द न रुस्तो ब्या दा सिंग चीज़ वलाड़िमा नो दगाशन बतासो के लज़्ज़ली बदा दा कलिमा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम दा लज़्ज़ली पूरा के चिकल दा तासु पूरा का नो ददीन और उस्तो बोस्ता सुप उर्दू की वार है सबकोल वाड़ी। तो जब 10 मरतबा इस तरह रब्बना लकल हम्द के बाद जब 10 मरतबा आपने मुकम्मल कर दिया तो अब क्या करेंगे, आपने जाना है सिजदे में। अब सिजदे में कैसे करेंगे, अल्लाहु अकबर। ठीक है, तो अब आप सिजदे में आ गए तो सिजदे में आपने सुबहान रब्बियल आला जब 3 मरतबा पढ़ लिया तो उसके बाद जो है आपने सिजदे में 10 मरतबा इसको मुकम्मल करना है, इस कलमे को सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब 10 मरतबा मुकम्मल कर लिया तो इसके बाद आप पढ़ लेंगे अल्लाहु अकबर। ठीक है, जब अल्लाहु अकबर आपने कह दिया तो अब इसको कहते हैं जलसा, यानी 2 सजदों के दरमियान में थोड़ा सा बैठना होता है। तो आपने क्या करना है, अब क्या है कि आपने जब जलसे में बैठ गए यानी 2 सजदों के दरमियान में, तो अब इसके बाद जो है आप 10 मरतबा इसी बैठने में आपने 10 मरतबा मुकम्मल करना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। जब 10 मरतबा मुकम्मल हुआ तो इसके बाद जो है आप दोबारा दूसरी सजदे के लिए अल्लाहु अकबर कहकर दूसरे सजदे में चले जाएंगे। अब इसका क्या है कि आपने सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा पढ़ने के बाद इसी कलमे को 10 मरतबा पढ़ना है।
دوسرے سجدے میں بھی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. جب 10 مرتبہ مکمل ہوا اب اس کے بعد جو ہے آپ اللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر جب آپ نے کہہ دیا تو آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. ٹھیک ہے، اب آپ نیت باندھ لیے. پشتوں میں آپ تھوڑے سے سمجھ لیں کہ ہم نے کلچ منگا در رکو نرستو منگا لزلی اویل نو بیا منگا لڑو اول سجدے تا اللہ اکبر موے. اللہ اکبر مچ ہوئے نو پس سجدہ کی منگا سبحان ربی الاعلی اوے لزلی دریزلی او دریزلی نرستو سبحان ربی الاعلی نرستو لزلی انگد دا کلموے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. دا ملزل ہوئے بیا دا نمبے سجدے نمونگا پاسی دو لوگن ساتھ لکی ناستو نو پا دغا ناستی کی دا دو سجدو میاس کی چیخ سڑی کینی نو دغا ناستا کی سنگا چتا سوکتا نو پا دیکھ با سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چدا لزلی پورا شو نو بیا بتاسو دویم سجدے تلڑ شے لکا چتا سنگاو کتا نو بیا دویم سجدہ کی سبحان ربی الاعلی دریزلی ویل نرستو با دغا کلمہ لزلی وائے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چکل دا لزلی پورا شو نونگا دویم رکعت تپارا سوکا اللہ اکبر موے او مونگا نیتو ترڑل. صحیح شو مونگا اس دویم رکعت کی ولاڑی. اب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اب کیا کریں گے؟ سب سے پہلے اسی کلمے کو ہم نے 15 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ ہم نے 15 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے دوسری رکعت میں، کیونکہ پہلی رکعت میں تو ثنا بھی تھا سبحانک اللہم، لیکن دوسری رکعت میں ثنا نہیں ہے. اب کیا کریں گے؟ اس کو سب سے پہلے پڑھیں گے. 15 مرتبہ جب مکمل ہوا تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا ہے. بسم اللہ پڑھ لیا اور الحمد اور قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے، اب قل هو اللہ احد کے بعد جب یہ مکمل ہوا کفوا احد تک ہم نے مکمل کر دیا. اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے دوسری رکعت میں بھی. وہی طریقہ ہے جو پہلی رکعت میں تھا. ٹھیک ہے، تو قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد آپ نے اس کلمے کو 10 مرتبہ مکمل کرنا ہے. کلچ تاسو دویم رکعت کی ادرے دے نو کرت نمخ کی دا سبق ویل نمخ کی ٹول نوال دا کلمہ بو بنزل لزل ہوئے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چکل تاسو دا کلمہ بنزل لزل ہوئے نو دا دین رسو بسم اللہ ہوئے اور سریب الحمدللہ او بیا ورسری قل هو اللہ احد چه دام ہوئے دا دین رستو بیا تاسو کفو احد مچی ہوئے دا غزے پر بوئے لشو دا غین رستو تاسو ہوئے لزلی سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. زمونگا دا دویم رکعت دیزے پورا رو رسیدو. اس چکل دا لزلی پورا شو جب یہ 10 مرتبہ دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد کے بعد یہ مکمل ہوا اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے. کلچ دا مونگا مکمل کو نمونگا رکوع ترا لو. تو اب کیا کرنا ہے؟ ہم نے اسی طرح جو پہلی رکعت میں جس طرح پڑھ لیا تھا سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ 10 مرتبہ پڑھ لیا. لکہ سنگا چی مونگا مخ کی رکعت کی اولانی رکعت کی مونگا سبحان ربی العظیم ہوئے دریزلی اور داغی نرستو لزلی سبحان اللہ والحمد للہ دا کلمہ ہوئے. جب یہ کلمات 10 مرتبہ رکوع میں مکمل ہوا تو اب کیا کر دیا؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد.
مونگا پا چکلک رکو کے دا کلمہ مکمل کا لفظ زلے نو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد مونگا اوے. اب جب ہم کھڑے ہوئے ربنا لک الحمد مکمل ہوا، اب اس کو ہم کیا کریں گے 10 مرتبہ پھر وہی کلمہ دوبارہ دہرائیں گے. 10 مرتبہ اسی کلمے کو دوبارہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، ربنا لک الحمد کے بعد ربنا لک الحمد نرست بمونگا بیاسو کو دا کلمہ بلزلی وایو. صحیح شو چھ لزل دا کلمہ مکمل شو نوس بمونگا سنگو. جب یہ کلمہ 10 مرتبہ مکمل ہوا اب کیا کریں گے، اب ہم سجدے میں جائیں گے. اس بمونگا سجدے تزو اللہ اکبر دا دویم رکعت سجدہ دا. اولانی سجدہ دا نو پدی کی با مونگا سبحان ربی الاعلی دریزلی وایو اور بیا لزل سبحان اللہ والحمدللہ دا کلمہ. یہ دوسری رکعت یہ پہلا سجدہ ہے. اب اس میں کیا کریں گے سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم اسی کلمے کو 10 مرتبہ پڑھیں گے. اس طرح پہلی رکعت میں پڑھ لیا. جب یہ مکمل ہوا 10 مرتبہ پھر ہم اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جائیں گے. اب اس بیٹھنے میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے 10 مرتبہ اس کلمے کو مکمل کرنا ہے. سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. چکل دا 10 لزلی مونگا دا کلمہ ہوئے نو بیا بمونگا بدی ناستی کے نو مونگا بیا اللہ اکبر وائی. اب ہم پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے کے لیے ہم چلے گئے. اب اس دوسرے سجدے میں بھی سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، اب جب ہم نے 10 مرتبہ اس کو مکمل کر دیا کلچ مونگا دویم سجدے ترالو نونگا با سبحان ربی الاعلی دریزلی وایو اور آگین رستو دا کلمہ لزلی وایو. کلچ مونگا دا کلمہ لزلی ہوئے تو ہم اب اللہ اکبر کہہ کر ہم بیٹھ جائیں گے التحیات کے لیے. یہ قاعدہ اولا ہے، یعنی پہلی 2 رکعت کے بعد جو بیٹھنا ہوتا ہے. اب ہم اس میں کیا کریں گے، اب اس میں ہم التحیات پڑھ لیں گے. اس میں یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک یہ سبق پڑھ لیں گے اور پھر 30 رکعت کے لیے اللہ اکبر کہہ دیں گے. مونگا با چاہے عبدہ و رسولہ کو رنگ کل سبق ہوئے نو اس مونگا دریم رکعت اللہ اکبر ہوئے. دریم رکعت مونگا اللہ اکبر ہوئے نو مونگا ادری دو. اب تیسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے، ہم نے نیت باندھ لی. ٹھیک ہے، اب کیا ہے اسی طرح جو پہلی رکعت دوسری رکعت میں جس طرح ہم نے اس کو پڑھ لیا تھا، یعنی 15 مرتبہ اس کلمے کو، تو اسی کلمے کو سبحان اللہ والحمدللہ اس کو سب سے پہلے ہم 15 مرتبہ مکمل کر لیں گے. لکہ سنگچ مونگا دویم رکعت کے دا کلمہ 15 لزل مکمل کرے وا نو دا شان با پدے دریم رکعت کی ہم مونگا دا ٹول ناول دا کلمہ 15 لزل ہوائی. اب اس کلمے کے 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے الحمدللہ بھی پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد قل هو اللہ احد یہ سورت بھی پڑھ لیں گے. تو اس کے بعد جو ہے ہم اس کو یعنی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر جس طرح دوسری رکعت میں ہم نے پڑھ لیا تھا 10 مرتبہ، اسی طرح تیسری رکعت میں بھی کفوا احد جب مکمل ہوا تو وہاں اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیا تھا تو یہاں پر بھی 10 مرتبہ یہ اس کو پڑھ لیں گے. اب تیسرے رکعت میں یہاں پر ہم نے اس کو 10 مرتبہ مکمل کر دیا. کلچ مونگا دریم رکعت ادری دو نو ٹول ناول مونگا سبحان اللہ والحمدللہ دا کلمہ 15 لزلی ہوئے داغین رست بسم اللہ او الحمدللہ او قل هو اللہ احد دام ہوئے. کلچ دامونگا ہوئے نو داغین رست مونگا بیا سنگچ مونگا پا دویم رکعت کی ویلو لزلی دا دی قل هو اللہ احد نا رست لزلی مونگا دا کلمہ ویلی وا نو پا دریم رکعت کی امدغشان دا قل هو اللہ احد نا رست با مونگا لزلی دا کلمہ ہوئے. پا دویم رکعت کی لزلی وا دا قل هو اللہ احد نا رست
او په دریم رکعت کې هم قل هو الله احد نه رستو چې دا کلمه به مونږ لزلی وایو. جب یہ کلمہ 10 مرتبہ مکمل ہوا قل هو اللہ احد کے بعد، تب ہم نے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے. کل چې دا لزلی پورا شو مونږ الله اکبر وایو او رکوع ته راځو. رکوع کې سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیا. اب کیا ہے کہ 10 مرتبہ ہم اس کلمے کو پڑھ لیں گے. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. کل چې موږ رکوع کې 3 ځله سبحان ربی العظیم بیا داغین رستو لزل دغه کلمه نو بیا موږ وې سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. جب ربنا لک الحمد ہم نے پڑھ لیا تو اس کے بعد ہم پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیں گے. جب ہم نے 10 مرتبہ اس کلمے کو مکمل کر لیا اب ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے. کله چې مونږ لزلې ربنا لك الحمد نو رست مونږ لزلې دا کلمه ویلا نو اوس مونږ اللہ اکبر وایو او مونږ رکوع سجدے ته ځو. اب ہم نے پڑھ لیا اللہ اکبر سجدے کے لیے چلے گئے. اب سجدے میں کیا کرنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کلمے کو 10 مرتبہ. جب 10 مرتبہ یہ مکمل ہوا تو ہم اللہ اکبر کہہ کر ہم بیٹھ جائیں گے. اب کله چې موږ دا کلمه 3 ځلې په سجده کې وې نو نو رسول الله ځلې موږ دا کلمه وې سبحان الله والحمد لله. 3 ځلې موږ سبحان ربي الاعلى وې او دا نو رسول الله ځلې موږ دا کلمه وې نو موږ اوس وکړو الله اکبر موږ کې ناست. جب ہم بیٹھ گئے تو اب اس بیٹھنے میں بھی کیا کرنا ہے، یہ تیسری رکعت ہے تو اس بیٹھنے میں بھی کیا کرنا ہے 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اب 10 مرتبہ مکمل ہونے کے بعد کله چې مونږ 10 ځلې په دې ناسته کې وې نو اوس په دې نه وروسته مونږ څه وکړو اللہ اکبر کہہ دیا اور سجدے میں دوسرے سجدے میں چلے گئے. اب اس میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیں گے. اونگا چکلا دغه لزلی پورا کو پناسته نونگا اللہ اکبر و سجدے ترالو نو بدے سجدہ کے سنگے چتا سوینے نو 3 ځلې سبحان ربی الاعلیٰ او بیا لزلی سبحان اللہ والحمد للہ دا کلمہ لزلی بدا پورا. جب اس کو 10 مرتبہ سجدے میں پورا مکمل کر دیا اب ہم کیا کریں گے اللہ اکبر کہہ کر اس رکوع یعنی چوتھی رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے. اب چوتھی رکعت کے لیے جب ہم کھڑے ہوئے تو جس طرح دوسری رکعت میں اور تیسری رکعت میں ہم نے شروع کیا تھا اسی طرح چوتھے رکعت میں بھی. پہلا رکعت اس سے الگ اس طرح ہے کہ اس میں سب سے پہلے ثنا ہے لیکن یہاں پر ثنا نہیں ہے. ان دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت میں ثنا نہیں ہے. اب کیا ہے کہ ہم جب کھڑے ہوئے تو نیت باندھ لی کله چې مونږ دریم رکعت نه ودرېدو الله اکبر مو وایي نو موږ نیت وتړلو څنګه چې په دویم رکعت کې او په دریم رکعت کې دغه شان په دې څلورم رکعت کې نه. اب سب سے پہلے ہم نے 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے. اس بٹول نمخ کی بونگا دا پنزل لزل دا کلمہ وایو اور 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الحمدللہ اور قل هو اللہ احد اس صورت کو 7 مکمل کر لیں گے. دا پنزل لزل رستو مونگ بدا بسم اللہ الحمدللہ اور قل هو اللہ احد دا بو وایو. جب اس کو پڑھ لیا یعنی قل هو اللہ احد کو مکمل کر لیا تو اس کے بعد 10 مرتبہ جس طرح دوسری اور تیسری رکعت میں کیا تو اسی طرح یہاں پر بھی چوتھے رکعت میں بھی اس کو 10 مرتبہ پڑھ لیں گے. کس کو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس کو 10 مرتبہ مکمل کر لیں گے چوتھی رکعت میں بھی. یہ ہمارا چوتھا رکعت ہے. تو کله چې مونږ دا لزلې یعنی قل هو الله احد نو قل هو الله احد مکمل کو نداغین رست بسکو مونږ بل لزلې دا وایو دا کلمه سبحان الله والا. کله چې دا مونږ لزلې مکمل کا نو اس مونږ الله اکبر وایو او رکوع ته بزو.
جب یہ 10 مرتبہ مکمل ہوا تو اب ہم کیا کریں گے، جس طرح دوسری اور تیسری رکعت میں کیا، اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں چلے گئے۔ اب رکوع میں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ اور اس کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیں گے۔ کس کلمے کو؟ سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کل چمنگا رکوع ترالو نونگا سبحان ربی العظیم دا چکل دریز مکمل شو ناغین رسول مونگا دا کلمہ لزلی ہوئے۔ جب اس کلمے کو ہم نے رکوع میں 10 مرتبہ مکمل کیا تو ہم نے کیا پڑھ دیا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد۔ کلچ مونگا دا کلمہ لزلی پر رکوع کے مکمل کرنا، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد مونگا ہوئی اور وہ دری دوسرے کی تصویر ہے۔ اس دا دی ربنا لک الحمد نرستب مونگا بیا دا کلمہ لزلی ہوا ہے۔ جب ہم نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ لیا، اب ربنا لک الحمد پڑھنے کے بعد ہم دوبارہ اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھ لیں گے۔ جب اس کلمے کو ہم نے 10 مرتبہ پڑھ لیا تب ہم کیا کریں گے، ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ کرچ مونگا لزل دا ربنا لک الحمد نرستو دا کلمہ لزل مکمل کا نو اس مونگا سکو مونگا اللہ اکبر وایو اور سجدے تبزو۔ اب ہم کیا کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہم نے سجدے کے لیے چلے گئے۔ اب سجدے میں کیا کرنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھنا ہے۔ کرچ مونگا اللہ اکبر ہوئے سجدے ترالو نو سبحان ربی الاعلیٰ دری ظلم ہوئے او داغین رستو لزلی با دا کلمہ ہوئے بیا مونگا ہوئی اللہ اکبر۔ اب ہم پڑھ لیں گے اللہ اکبر کہہ کر ہم بیٹھ گئے۔ اب 10 مرتبہ دوسری اور تیسری رکعت اور چوتھی رکعت پہلی رکعت کی طرح ہم اس 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں تو اس میں بھی ہم 10 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب 10 مرتبہ اس کو مکمل کر لیا، کلچ مونگا 2 سجدوں پر میس کے دال لزلی ہوئے نو اس مونگا اللہ اکبر ہوا اور سجدے تبر۔ جب ہم نے 10 مرتبہ مکمل کیا تو اس کو تو اب ہم اللہ اکبر کو کیا کہ دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے۔ اب دوسرے سجدے میں بھی ہم سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ کل چمونگا اللہ اکبر ہوئے دونوں سجدے ترالو نو سبحان ربی الاعلیٰ ہوئے دریزلے او لزلبو دا کلمہ وایو، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ کل چی دا لزل مکمل شو نو اس مونگا اللہ اکبر وایو او اخیرت التحیات لبکین۔ جب اس کو ہم نے مکمل کر لیا 10 مرتبہ سجدے میں تو اب اللہ اکبر کہہ کر ہم آخری التحیات کے لیے بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے کہ التحیات سے لے کر جو دعا ہے اور سلام، ٹھیک ہے، یہ مکمل کر لیں گے۔ اب اس میں اس تسبیح کو نہیں پڑھنی، یعنی اس کلمے کو نہیں پڑھنا، بس یہ مکمل ہوا۔ یہ 4 رکعت تھے جو آپ نے دیکھ لیا۔ اب آپ کیا ہے کہ التحیات پڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ آپ نے کہہ دیا تو آپ کی 4 رکعت جو صلاۃ تسبیح ہے یہ کیا ہوا، یہ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے صلاۃ تسبیح کا طریقہ، بہت ہی آسان ہے لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خود اس کو سمجھ لیں۔ اور اس کا جو یعنی بعض لوگ اس کے جماعت کراتے ہیں لیکن یہ غلط ہے، طریقہ غلط ہے۔ تو یہ اکیلے پڑھنے ہیں اور اس کا جو ہے فضیلت بہت زیادہ احادیث میں آپ نے سن لی ہوگی۔ تو بعض اوقات لوگوں کا تو شوق بڑھ جاتا ہے کہ میں صلاۃ تسبیح یعنی میں نے پڑھنی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو طریقہ نہیں آتا اور شرماتا بھی ہے کہ یار کسی سے پوچھوں گا کیسے ہوگا، یا بعض اوقات دیندار لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن طریقہ اس بھول جاتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ چلو اس بارے میں یہ ویڈیو بنا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے لیے بھی آسانی ہو اور مجھے بھی ثواب ملتا رہے اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا۔
تو اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ جس طرح میں پچھلی ویڈیو میں آپ سے گزارش کرتا رہوں تو اس طرح اس ویڈیو میں نہیں کروں گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو پر عمل کریں زیادہ سے زیادہ. یہ عملی ویڈیو ہے تو اس پر زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کریں اور صلاۃ تسبیح کو پڑھ لیں، کیونکہ اس رمضان میں جو ہوتا ہے نفل نماز جو ہے وہ اس کا درجہ فرض کا ہو جاتا ہے. یعنی جتنا فرض کا ثواب ملتا ہے آدمی کو، تو نفل نماز میں رمضان میں جو ہے نفلوں کا اتنا ثواب ملتا ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس پر عمل کر لیں. اور اگر کسی کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے. اور لیکن اتنی بات ہے کہ لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو، تاکہ مجھے بھی حوصلہ افزائی ہو کہ آپ نے اس پر عمل کر لیا، آپ نے سن لیا اور سمجھ بھی لیا اچھی طریقے سے. تو اب تک لیے اتنا ہی کافی ہے. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ ہمیں اپنے نیک دعاؤں میں بھی یاد کرتے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.